کہتا ہے کیونکہ شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہے، محمد کریم کا نام لے کے منافقت کرتے ہیں۔ جو میرا بھی نام لے کے کوئی منافقت کرے گا نا تو میں کیسے اس سے راضی ہو جاؤں گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، جس ملک کی بنا اس پہ ڈالیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر اسی سے منافقت کریں، سود نافذ کریں، رشوت عام چلے، فحاشی کا راج قائم کریں، پھر کہیں یہاں دودھ کی نہریں بہہ جائیں، یہ خام خیالی ہے۔ لیکن لطیفے کی بات یہ ہے، آصف زرداری صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، یہ پچھلے 30 سال سے کبھی بے نظیر بھٹو کی شکل میں، کبھی آصف زرداری کی شکل میں، کئی بار میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ ناراض نہیں ہونا، شکل میں ہمارے اوپر حکمران رہے۔ ان ادوار کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی رہے، پروفیسر ساجد میر بھی رہے، قاضی حسین احمد بھی رہے۔ ذرا غور کر کے جانا، کیونکہ میں یہاں سے جو اسلامی رہنمائی کرنے کا پابند ہوں، یہ تینوں ہمارے لیڈر مذہب کے نمائندے رہے، قاضی حسین احمد مرحوم، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب۔ لیکن لطیفے کی بات یہ ہے، جب بھی انہوں نے نفاذ اسلام کی تحریک چلائی، ان پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس ہوئی، قاضی حسین احمد پر لاٹھی چارج ہوا، جیل میں ڈالے گئے، آپ کو بھی پتا، زخمی ہوئے، بڑے بڑے سرکردہ مذہبی رہنما قتل ہوئے۔ نفاذ اسلام کی تحریک کیوں چلائی؟ پھر میاں صاحب کا دور آیا، اس نے کہا قادیانی ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جوتے پڑے جامعہ نعیمیہ کے اندر، مسلمانوں کو دل شکستہ ہوئے کہ جس کو ہم مسلم لیگ کہتے تھے وہ تو کافروں سے بھی بدتر نکلی ہے۔ یہ سوچے ذرا آپ۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر، یعنی یہاں کے مذہبی لیڈروں پر، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو میاں نواز شریف کی قیادت میں قتل کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا۔ فیض آباد سے اسلام کی تحریک کو، کسی بھی نفاذ اسلام کے پیغام کو راول پنڈی کے فیض آباد سے آگے گزرنے نہیں دیا گیا۔ بابا خادم رضوی بھی فیض آباد پہ روکا گیا، آگے نہیں جانے دیا گیا۔ اسلام کو روکنے والے میاں نواز شریف تھے، بے نظیر بھٹو تھی، آصف علی زرداری تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کیسے دنوں کو پھیرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان سیکولر لبرل لوگوں کی حالت یہ کی ہے کہ یہ سارے مل کے اب مولویوں کی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ یہ ہے لطیفے والی بات۔ آج میاں نواز شریف کا لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے، آج آصف زرداری کا لیڈر ساجد میر ہے، آج ان سارے ان لوگوں کا جن کے اوپر کرپشن اور چوری کے الزامات ہیں، سچ ہیں جھوٹ ہیں، یہ فیصلہ قانون اور انصاف کرے گا۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے جن کشتیوں میں زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اپنے ادوار میں سوراخ کیا تھا، آج اسی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں۔ تو بتاؤ جن کشتیوں کو تم نے چھید کر کے ڈبویا تھا، جب اس میں بیٹھو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ میں حیران ہوں، 30 سال جن کشتیوں کو چھید کیے ہیں ان سیاستدانوں نے، آج اسی کشتی میں بیٹھ کر کہتے ہیں عمران خان کی حکومت گرائیں گے۔ مجھے بتاؤ عمران خان نے کون سا جرم عظیم کیا ہے؟ مہنگائی تم نے کون سا دودھ کی نہریں بہائی تھی؟ ایک جرم کیا ہے، وہ ہمیں بھی معلوم ہے، قوم کو بھی معلوم ہے، کہ وہ کہتا ہے چوری کیا ہوا پیسہ واپس لو۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لے اور کہے میں چوروں کو بچانے نکلا ہوں، میں کرپشن کے دفاع میں نکلا ہوں، کوئی دوسرا چارج نہیں ہے۔ یا تو کہو عمران خان کروڑوں روپے ہڑپ کر گیا، لاکھوں روپے ہڑپ کر گیا، ملک کا خزانہ لوٹ کے لندن لے گیا۔ جب نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ علماء دین کے نمائندے نہیں ہے، مذہب کے نمائندے نہیں ہے، انہوں نے سیاست چمکانی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ پہلے بھی زندہ تھے، یہی مولانا فضل الرحمان نے کبھی ایک بار بھی میاں نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو اپنے ساتھ ملا کر کہا اسلام کو نافذ کرو؟ اسلام کا نفاذ ہوگا تو تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ تبدیلیاں خام خیالی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، جن کشتیوں میں سوراخ کیا جاتا ہے
ان پہ سوار نہیں ہوا جاتا۔ میں آفرین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو اور ساجد میر صاحب کو، اور شاباش دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ ملک کی طاقتور سیاسی سیکولر لبرل جماعتوں کو تم نے سوراخ شدہ کشتیوں کے اندر سوار ہونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس پہ میرا سلوٹ بنتا ہے، پاکستان کی آرمی کو بھی بنتا ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی بنتا ہے، اور انشاءاللہ جن کو تم ڈبوتے رہے ہو وہ تمہیں ایسی جگہ پہ ڈبوئیں گے، یہی تمہارے رہنما جن کو تم نے چن لیا ہے کہ تم قیامت تک دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ جس نے اس ملک کی بدخواہی کی ہے خدایا تو اس کو بخشنا نہیں۔ اس دنیا میں اس قوم کے سامنے، اس ملک اور اس قوم کے بچوں کو غربت پہ مجبور کرنے والوں کو اے اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے سزا دینا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ظالم، غاصب اور والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، اور یہ سزا کا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اسی کشتی میں سوار ہو جائیں جن کو 30 سال تک ہم کوٹتے رہے، مارتے رہے، دباتے رہے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا کہ کہیں اسلام کا کلمہ بلند نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ قانون فطرت ہے جس کو اللہ ایسے بدلتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہے کہ جن کو مارتے تھے انہی کے سہارے چل رہے۔ اور پھر ایک بات اور ہے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا امْرَأَةً، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت، جس کی حاکم ایک عورت بن جائے، ایک عورت بن جائے۔ تو ہم فلاح پانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ فلاح پانے کے لیے ہمیں درویشوں کی، علماء کی، وَعْمَلُوا صَالِحًا، صالح اعمال کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کامیابیاں بھی دے گا، تبدیلی بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، اور دنیا کے اندر جتنی بہترین آرمی ہمارے پاس ہے ہم انشاءاللہ